نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے براہ راست سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ایک بہت ہی پیارے وہ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ 25 دسمبر کرسمس کے طور پر وہ منایا جاتا ہے۔ غیر مسلموں میں تہوار کی حیثیت ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اس تہوار کی ابتدا کب سے ہوئی اور یہ کس حد تک ان کے دین کے اندر اس کا وہ تعلق ہے، لیکن بہرحال فی زمانہ اس کو غیر مسلم اپنی مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں، جس کے اندر بعض اوقات مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں یا شریک بعض نہیں بھی ہوتے۔ تو بالخصوص بیرون ملک میں رہنے والے ہمارے ناظرین کو اس طرح کی صورتحال سچویشن وہ درپیش آتی ہے کہ آتے جاتے کوئی انہیں اس کی مبارکباد دیتا ہے یا انہیں مبارکباد دینی پڑتی ہے، تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس تہوار کو منانے کے طور کے اوپر بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے بھی جوابات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جسے بعض لوگوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش وہ یہ تاریخ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اسلامی جو ایام منائے جاتے ہیں وہ ہجری سن کے اعتبار سے منائے جاتے ہیں، وہ عیسوی سن کے اعتبار سے نہیں منائے جاتے۔ اور اب جبکہ یہ تہوار وہ مذہبی تہوار اور یہ غیر مسلموں کے وہ مذہب سے نسبت رکھتے ہوئے اس تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، تو مسلمان کے لیے اس کا منانا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کافروں کے مذہبی تہوار کو منانا یہ حرام، بلکہ بعض صورتوں کے اندر کفر تک بھی پہنچتا ہے کہ کافروں کی مذہبی عبادات کا یا مذہبی چیزوں کی تعظیم کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اگر تعظیم نہ ہو تو بھی بہرحال ناجائز و گناہ اپنی جگہ پر ضرور ہے۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان کو، چاہے وہ بیرون ملک میں رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو یا کسی بھی اسلامی کنٹری میں رہتا ہو، اسے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ کافروں کے کسی بھی مذہبی تہوار کو منائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک بات رہی مبارکباد دینے کی، تو مبارکباد دینا بھی اس موقع کے اوپر جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی مبارکباد وصول کی جائے، یوں ہی تحفے تحائف کا لین دین بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ طنزاً ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح کے جملے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آج تمہاری عید ہے، یعنی مسلمان ہی وہ مسلمان کو وہ کہتا ہے۔ ابھی کس پس منظر میں کہا جاتا ہے، اس چیز کو دیکھنے کی وہ حاجت ہے کہ اگر تو وہ معاذ اللہ اس کو غیر مسلم کے طور پر وہ اس کو غیر مسلم کہہ رہا ہے، تو ایسا کرنا حرام بھی ہے۔ بلکہ ایک مسلمان کو اگر کوئی شخص وہ جان بوجھ کر غیر مسلم وہ کہے گا، تو اس کے اوپر خود بھی کفر وہ لوٹ آئے گا، تو اس لیے بھی بچنا ضروری ہے۔ لیکن عمومی طور پر جہاں تک میرا مشاہدہ یا وہ چیز سامنے آئی ہے، اس میں غیر مسلموں سے قطع نظر ہمارے ہاں چونکہ غیر مسلموں کا یہ طبقہ وہ ایک مخصوص وہ پیشے سے منسلک ہے، تو اس پیشے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بس اوقات طنزاً وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ کفر والا معاملہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایک مسلمان کی دل آزاری ضرور ہے، تو اس لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو آپس میں مذاق میں بھی اس طرح کی چیزیں ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کفر کی طرف خدا نخواستہ وہ انسان کی وہ معاملات چلے جائیں یا اس کا وہ ایمان ضائع ہو جائے۔
اعمال برباد ہو جائیں، یا ساتھ ہی ساتھ دیگر مسلمان جو ہے وہ اس سے بدظن ہو جائیں اور اس کی وجہ سے دیگر مسلمانوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے، دل آزاری پہنچے، تو ان تمام معاملات کے اندر احتیاط کی حاجت ہے۔ بہرحال آپس میں بھی، لین دین کے اندر بھی، اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر کوئی اس طرح کا لین دین کا معاملہ ہے تو کرسمس کے موقع کے اوپر ان کو مبارکباد دینا یا ان کی مبارکباد وصول کرنا یا تحائف کا لین دین کرنا، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے، اور ان کی اس طرح کی فیسٹیول میں یا جو اس طرح کا ان کا کوئی پارٹی ہے تو اس میں شریک ہونا بھی سراسر جو ہے وہ حرام ہے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، لہٰذا ہمیں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم آپ کی کالز کی طرف، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال کیجیے گا۔ باب المدینہ کراچی سے منیب بات کر رہا ہوں۔ یہ بہت میسیجز بھی آ رہے ہیں، بڑا دماغی طور پہ ٹینشن میں آئے ہوں، کہہ رہے ہیں کہ وہ سورج گرہن ہو تو گھر سے باہر نہ نکلیں، کوئی شعائیں ہٹ کرتی ہیں، حاملہ خاتون بھی باہر نہ نکلیں، تو اس حوالے سے سب کچھ بتائیں کہ یہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ سورج گرہن یہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ اس کی مختلف خطرناک ریزز ہوتی ہیں اور یہ جو ہے وہ جسم پر افیکٹ کرتی ہیں، حالانکہ در حقیقت سورج گرہن ہے کیا؟ سورج سے متعلق سائنسی نظریہ یہ ہے کہ سورج اور چاند جو کے گرد جو ہے وہ زمین گھوم رہی ہے، سورج اور چاند کے گرد زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، یا سورج کے گرد جو ہے وہ زمین گھوم رہی ہے۔ حالانکہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین ساکن ہے، اسٹل، ناٹ موونگ، گھوم نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو زائل ہونے سے، ہلنے سے روکا ہوا ہے، زوال سے روکا ہوا ہے، تو لہٰذا زمین اور آسمان دونوں ساکن ہیں، بقیہ تمام سیارے ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جن سیاروں میں سورج بھی خود ایک سیارہ ہے جو کہ زمین کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جائے تو وہ سورج گہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور زمین کے درمیان جو ہے وہ سورج حائل ہو جائے تو وہ چاند گہن ہو جاتا ہے۔ تو در حقیقت یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ بندوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میری مخلوق میں جو اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس کا پوری دنیا کے اوپر کس قدر اثر ہے، لیکن میں چاہوں تو اس کو بھی بے نور کر دیتا ہوں۔ نور والا ہے، روشنی والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نور کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا عذابات کی جھلک بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اس سے متعلق؟ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ سورج گہن کے وقت مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام کیا، یعنی بہت طویل نماز آپ نے پڑھی، اور نماز میں قیام کی حالت میں بہت طویل جو ہے وہ آپ قرات فرماتے رہے، اور پھر آپ نے رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا کرتے ہوئے حضور کو کبھی نہ دیکھا۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا نماز کے بعد؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا کرو، استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا اس دور کے اندر کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سورج گہن لگ جاتا ہے، یا بہت بڑا آدمی اگر کوئی پیدا ہوا ہے یا کوئی ان کی نظر میں کوئی منحوس شخص پیدا ہوا ہے تو جناب جو ہے وہ سورج گہن لگ جاتا ہے یا چاند گہن لگ جاتا ہے۔ تو اس کا رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کسی کی موت و حیات سے، کسی کی زندگی یا مرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت گہن لگا، تو بعض لوگوں کو اس سے یہ جو ہے وہ وہم ہوا، تو آپ نے اس پر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ کسی کی زندگی یا مرنے سے گہن نہیں لگتا، بلکہ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن سے اللہ بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو انسان کو یوں ڈرنا چاہیے اس موقع کے اوپر، یعنی آج ہم اس بات سے تو ڈر رہے ہیں کہ یار اس کی ریزز ہیں، یہ ہمارے جسم پہ پڑیں گی
تو ہمیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے. حالانکہ اس سے بڑی یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے سورج کی روشنی کو ختم کر دیا، یکلخت روک دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، تو وہ جس طرح اپنی اس مخلوق کی روشنی کو روک سکتا ہے، اسی طرح کل کو ہماری آنکھوں کا نور بھی چھین سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی اپنی نعمتیں واپس لے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب جو ہے وہ ہمیں دے سکتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیوں میں ڈرنا، تو در حقیقت یہ چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج جیسی عظیم جو ہے وہ شاہکار چیز کو بھی جو ہے وہ بے نور کر دیا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو بہرحال ریزز کا کانسیپٹ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کوئی نہیں ہے. جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، کہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی تیز جو ہے وہ آندھی چلتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے. چنانچہ حدیث پاک کے اندر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب آسمان پر ابر آتا، بادل آتا، ہم تو بادل دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ بارش ہونے والی، فرمایا جب ابر آتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ کلام ترک فرما دیتے، خاموش ہو جاتے، اور اس کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی، اے اللہ اس کے اندر جو شر ہے میں اس سے تیری پناہ چاہتا. کیونکہ کئی قوموں کے اوپر عذاب جو ہے وہ بادلوں کی صورت میں آیا، تو لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، حبیب اللہ ہونے کے باوجود آپ کا یہ عالم تھا خوف خدا کا. اور ایک ہم ہیں کہ ہم ہر چیز کو انجوائے کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم خوف حاصل نہیں کر رہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جو ہے وہ دعا کرتے، اپنی اولاد کو بھی یہ سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی یہ سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، اسکولوں میں بھی ہم یہی تعلیم دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، ہمیں ڈر جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ابر آتا تو آپ جو ہے وہ دعا فرماتے، اور جب ابر ہٹ جاتا تو آپ جو ہے وہ دعا فرماتے، یعنی کھل جاتا اور برس جاتا، بارش ہو جاتی تو فرماتے اللہم سقیا نافعا، کہ اللہ ہمیں نفع بخش جو ہے وہ بارش عطا فرما. تو جب یہ چیزیں ہٹ جائیں، ان سے فائدہ حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب یہ ایسی چیزیں آئیں تو بندہ ڈر جائے. تو لہٰذا ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ذکر جو ہے وہ کرنا چاہیے. سورج گرہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور علیحدہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. مکروہ وقت نہ ہو تو نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے. لہٰذا جہاں جہاں مساجد کے اندر اہتمام ہے وہاں پر باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کیجیے، اور جہاں اہتمام نہیں ہے وہاں گھر پر آپ علیحدہ پڑھ لیجئے، خواتین گھر پر جو ہے وہ نماز ادا کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے فرمایا کہ حضور نے اس قدر طویل نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اتنی طویل نماز ہو کہ سورج گہن اگر ہے تو وہ کھل جائے، ختم ہو جائے. لیکن بہرحال اگر اتنی طویل لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب ہو تو اس کے بعد استغفار کیا جائے. تو جہاں ممکن ہو وہاں پر جو ہے وہ اجتماعی طور پر اجتماع ذکر و نعت کی کیفیت کی صورت بنا لی ہے کہ نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد ذکر و دعا درود کا سلسلہ جو ہے وہ رکھا جائے یہاں تک کہ یہ آفتاب گہن ختم ہو جائے. یوں ہی گھروں کے اندر بچوں کو لے کر جو ہے وہ بیٹھیں اور ان کو جو ہے وہ ذکر و اذکار جو ہے وہ سنائیں، بتائیں، پڑھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خوف جو ہے وہ بچوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. تو یہ تربیت بھی ہمیں اپنی اولاد کی بھی کرنی ہوگی، لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے تربیت اسی وقت ہم کر سکیں گے جب خود ہمارے پاس جو ہے وہ علم دین ہوگا. تو لہٰذا علم دین حاصل کریں اور اپنی اولاد تک درست ہی عقائد و نظریات پہنچائیں.
تو اس بات کا خیال کریں۔ احادیث طیبہ کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ نماز کا ذکر آیا، اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آفتاب جب سورج کو گہن لگا تو غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ فی زمانہ غلام کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنا جو ہے وہ اس وقت مستحب ہے، بہتر ہے، تو لہذا صدقہ اور خیرات جو ہے وہ کیا جائے۔ اس وقت ہی کرنا ضروری نہیں بلکہ پہلے سے ہی بندہ صدقہ و خیرات کرے کہ صدقہ جو ہے وہ بلائیں ٹالتا ہے، اور اس وقت میں کریں تو اور زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو یوں ہمیں نیک کام جو ہے وہ کرنے ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر ہی نماز کا بھی ذکر ملا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گہن کی نماز پڑھائی، صحابہ فرماتے ہیں، اور اس میں ہم حضور کی قرات کی آواز نہیں سنتے تھے، یعنی آپ نے آہستہ تلاوت کی۔ تو لہٰذا گہن کی نماز بھی ادا کیجیے۔ ہاں، گہن جب تک ہے اس وقت تک نماز ادا کی جا سکتی ہے، اگر گہن ختم ہو گیا تو اب نماز جو ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں، زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو 2 رکعت جو ہے وہ نماز کم سے کم ہے، اور زیادہ بھی 4 رکعت بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس میں امام یا اگر کوئی انفرادی طور پہ پڑھ رہا ہے اور اس حافظ ہے تو جو طویل قراءت ہے، طویل صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، وہ ادا کریں۔ ہاں، اگر امام پڑھ رہا ہے تو وہ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے مناسب تلاوت کرے، کیونکہ نمازیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور مریض بھی ہوتے ہیں، تو پھر بھلے جماعت کو مختصر کر لیں اور اس کے بعد بیٹھ کر جو ہے وہ ذکر و اذکار، دعا، استغفار، ان چیزوں کی صورت بنائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ان نشانیوں کے ذریعے سے ڈرنے کی، حقیقت میں اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان نشانیوں میں جو پائی جانے والی برائیاں ہیں، شر ہے، اس سے محفوظ فرمائے، اور دنیا و آخرت کے اندر سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ میسیجز کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس سے بھی جو ہے وہ ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل سردی میں گرم ٹوپی پہن کر اور گرم چادر اوڑھ کر فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ٹوپا بسا اوقات جو ہے وہ اس کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ فولڈ کر کے ہی پہنا جاتا ہے، اس کا انداز ہی وہ ہوتا ہے۔ جیسے سویٹر ہے تو اس کا نیچے سے جو ہے وہ ایک آدھ لیئر جو ہے وہ موڑ کر ہی پہنی جاتی ہے، تو جو اس طرح موڑ کر پہننے کا ہی جس چیز کا رواج ہے تو اس کو آپ موڑ کر پہن سکتے ہیں، اس میں اور اس حالت میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ یوں ہی چادر ہے تو چادر ارد گرد لپیٹی جاتی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، ناپاکی کی حالت کے اندر بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ وقت زوال میں سجدہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وقت زوال میں تو سجدہ کر سکتے ہیں، ہاں، عوام جسے وقت زوال کہتی ہے وہ در حقیقت ظہوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے، جس وقت سورج عین سر پر ہوتا ہے، تو اس وقت سجدہ کرنا اس لیے منع ہے، اور اس وقت فقط منع نہیں، اس وقت بھی منع ہے، طلوع آفتاب کے وقت بھی منع ہے، اور غروب آفتاب کے وقت بھی منع ہے، کہ اس وقت شیطان جو ہے وہ سورج کے ساتھ جو ہے وہ آ جاتا ہے اپنے سینگوں کے ساتھ، تو اس لیے منع ہے۔ دوسرا، ان تینوں اوقات کے اندر جو سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں وہ عبادت سورج کی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو اس وقت کے اندر عبادت الہی سے بھی روک دیا گیا تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد حیات یاسر ہے، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ غیر مسلم جو ہیں ان کا پیشہ یہ صفائی وغیرہ والے ہوتے ہیں، اسی طرح فیکٹریوں میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں صفائی والے، ان سے تعلق ہوتا ہے، اور ان کا جب دن آتا ہے تو وہ عید کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ان کو دینا بھی پڑتا ہے، تو اس صورت میں کیا نیت کی جائے اور کس طرح اس کا مسئلے کا حل کیا جائے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم کپڑے دھوتے ہیں تو ایک ہی واشنگ مشین میں جو غیر مسلم ہے وہ بھی دھوتے ہیں اور ہم بھی وہیں پہ کپڑے دھوتے ہیں، تو مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہمارے جب وہ کپڑے الگ دھوتے ہیں، ہم الگ دھوتے ہیں، اگر وہ دھو لیں تو اس کے ساتھ ہمارا کو پاکی یا ناپاکی کا تعلق ہے، ہمارے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ جی مزید کال۔
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये अर्ज है, क्या हैप्पी न्यू ईयर हम कह सकते हैं या उसको SMS पर लिख सकते हैं? जवाब इनायत फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरा। पहला सवाल ये है कि 25 दिसंबर के दिन जो है वो कई मकामात के ऊपर जो गैर मुस्लिम हैं, जो कि सफाई के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपनी ईदी का जो है वो तकाज़ा करते हैं। तो क्रिसमस के तौर पर जो है वो उन्हें देना ये दुरुस्त नहीं है, तो उस दिन जो है वो ये लेन देन ना किया जाए। हाँ, अगर वैसे ही बोनस के तौर पर मुलाजिम है, सेठ जो है वो बोनस के तौर पर जो है वो देना चाहता है, तो वो इस दिन से हटकर जो है वो दिया जाए। मसलन 1 दिसंबर को दे दें या 30 दिसंबर को दे दें, तो इस दिन से हटकर जो है वो दिया जाए और इनके त्यौहार की नियत तो हरगिज़ ही ना की जाए। दूसरा सवाल ये कि एक ही वॉशिंग मशीन है, मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों ही उसमें कपड़े धोते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये है कि जब आप अपनी कपड़ों के लिए मशीन यूज़ करें तो उस वक्त जो है वो जो मशीन का अंदर का टब होता है उसमें जो है वो पानी जो है वो बहा दें, पाक पानी, ताकि अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ है भी तो वो भी जो है वो ख़त्म हो जाए। तीसरा सवाल, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कहना कैसा है? हैप्पी न्यू ईयर कहने में तो हरज नहीं है, जायज़ है। हैप्पी न्यू ईयर किस मौके पर कहा जा रहा है, इस पर भी एक वो हो सकता है, क्योंकि यही इंग्लिश का वर्ड है। तो नया साल मुबारक हो, तो ये इस्लामी साल के शुरू में आप कह रहे हैं तो कोई हरज नहीं है। ईसवी साल के शुरू में कह रहे हैं तो भी हरज नहीं है। हाँ, बेहतर ये है कि मुसलमानों को आपस में सिने हिजरी यानी मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख को जो है वो ये मुबारकबाद का सिलसिला आम करना चाहिए, ताकि सिने हिजरी का जो है वो रिवाज ज़्यादा पाया जाए, उसका जो हुर्मत है, उसकी जो इज़्ज़त है, वो जो है वो ज़्यादा मुसलमानों के जहनों में बैठे। जी, मज़ीद कॉल। मेरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि जब चांद ग्रहण होता है उनकी तरफ देखते हैं तो अंधे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वो चांद ग्रहण को या सूरज ग्रहण को देखने से जो है वो अंधे हो जाते हैं। हाँ, तिब्बी एतबार से जो है बसों का डॉक्टर्स जो है वो मना करते हैं, तो इस एतबार से जो है वो बचना चाहिए। और वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो देखने का मौका नहीं है इन चीज़ों को, बल्कि दर हकीकत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का मौका है, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार का मौका है। जी, मज़ीद कॉल। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है, सुना है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है वो भी नफिल के दर्जे में है। जी, मज़ीद कॉल। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ये सुना गया अमूमन लोग ये कहते हैं कि नवाफिल बैठकर पढ़ने चाहिए, इसी से सुना था कि बड़े बुजुर्गों को बैठकर पढ़ने की इजाज़त होती है, और आजकल तो सारे जवान बच्चे बूढ़े सब बैठकर ही पढ़ रहे होते हैं। तो इस बारे में शरीयत क्या रेगुलेशन आती है हमारी? जी, मज़ीद कॉल। सर, हमने ये पूछना था कि मस्जिद का सामान, एक मस्जिद में सामान वाफर है तो क्या वो दूसरी मस्जिद में मुंतकिल किया जा सकता है? जी, पहला सवाल, सुन्नत गैर मुअक्कदा क्या नवाफिल के हुक्म में है? जी हाँ, सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है वो नवाफिल के हुक्म में है। अलबत्ता पढ़ने के अंदर एक है आम नवाफिल कि आप वैसे ही रात को नवाफिल जो है वो पढ़ रहे हैं, और एक ये है कि वो सुन्नत गैर मुअक्कदा कि जो नमाज़ों के बाद पढ़े जाते हैं उनके बारे में अहादीस तय्यबा में फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, तो इस एतबार से फ़जीलत के अंदर वो ज़्यादा हैं। बाकी जो उसके फ़िक़ही अहकाम हैं वो नवाफिल की तरह के ही हैं। दूसरा सवाल कि कई लोग जो है वो नवाफिल बैठकर जो है वो पढ़ते हैं। पहले देखते थे कि बूढ़े बैठ के पढ़ते हैं, अब तो जवान बच्चे सभी बैठकर पढ़ते हैं। नवाफिल बैठकर पढ़ना जायज़ है। हाँ, अलबत्ता अगर बिला उज़ुर बैठकर पढ़ेंगे तो सवाब आधा मिलेगा, और अगर उज़ुर की वजह से बैठकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब पूरा मिलेगा। ख़ास तौर पे इशा के जो आखिरी 2 नवाफिल हैं उससे मुताल्लिक लोगों में ये बात पाई जाती है कि इनको बैठकर पढ़ना अफजल है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी 2 नवाफिल को बैठकर पढ़ा करते थे। एक मरतबा आप पढ़ रहे थे तो एक सहाबी रसूल हाजिर हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी पर हाथ रख कर जो है वो गोया चेक करने लगे कि क्या आप बीमार हैं जो आप बैठकर नमाज अदा फरमा रहे हैं। हालांकि आपसे ही हमने ये सुना है कि बैठकर नमाज पढ़ने वाले की जो नमाज का सवाब है वो अदा हो जाता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ جو تم نے سنا ہے یعنی مفہوم یہ ہے اس کا کہ وہ تو درست ہے، البتہ یہ جو ہے گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آپ کے لیے ہی جو ہے وہ یہ فضیلت تھی کہ آپ بیٹھ کر بھی پڑھیں گے اور آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ تو آخری 2 نوافل جو بیٹھ کر پڑھنے سے متعلق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ امت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے، اگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ ثواب کے حصول کے لیے کھڑے ہو کر ہی ادا کریں۔ تیسرا سوال یہ کہ ایک مسجد میں سامان زیادہ ہو گیا تو کیا دوسری مسجد میں دے سکتے ہیں؟ جی نہیں دے سکتے۔ ایک مسجد کا سامان اسی مسجد کا ہے، اسے دوسری مسجد میں نہیں دے سکتے۔ اس کے اندر اولاً تو انتظامیہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فقط جو ہے وہ مال مسجد کے لیے بھی جمع کرنے کی حرص نہ ہو کہ مسجد میں حاجت ایک چیز کی ہے نہیں اور جو آتا جا رہا ہے آپ جزاک اللہ کہہ کر لیتے جا رہے ہیں آپ، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پڑے پڑے اب مزید خراب ہو جائے گا۔ کئی مساجد کے اندر لوٹے اس طرح کی اور چٹائیاں، صفیں، مصلے بھرمار جو ہے وہ ہوتی ہیں، حالانکہ عرصہ دراز تک اس کی وہاں پہ ضرورت نہیں پڑنی۔ تو ایسے موقع کے اوپر جب وہ لے کر آئیں اسی وقت انہیں کہہ دیں کہ ہماری مسجد میں تو جگہ نہیں ہے، البتہ فلاں مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے، آپ وہاں پر دے دیجئے۔ یا جو ہے وہ ان کو آپ یوں کہہ دیں کہ ہماری مسجد میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس کے بجائے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ فلاں چیز جو ہے وہ مسجد کے اندر دے دیں۔ تو یوں ذہن دینا چاہیے، لیکن جب آپ نے لے لیا اگر مسجد کے لیے تو اب پھر وہ جو ہے بہرحال دوسری مسجد میں نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں اگر ایک مسجد کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہوں تو وہ قرآن کریم جو ہے وہ دوسری مسجد یا مدرسے میں دیے جا سکتے ہیں۔ میسیجز کی طرف بھی جو ہے وہ ہم چلتے ہیں اور انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا لڑکے فیمیل ٹیچر سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، جو بالغ ہیں یا بلوغت کے قریب ہیں انہیں خاتون جو ہے وہ استاد سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح لڑکیوں کو جو ہے وہ مرد استاد سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لڑکے جو ہے وہ میل استاد سے ہی پڑھیں اور لڑکیاں جو ہے وہ فیمیل استاد سے ہی، ٹیچر سے ہی تعلیم حاصل کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی چاہیے یا پھر سنت؟ 2 رکعت نماز نفل کی بھی نیت کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شاید سورج گہن کی نماز کا ہی کہہ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل کی ہی نیت کی جائے گی۔ اور اگر یہ کبھی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر آپ نے نفل نہیں بھی کہا اور وہ فرض نماز نہیں ہے تو بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جیسے آپ سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے فقط یہ کہا 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، دل میں نیت یہی ہے کہ میں سنت موقدہ پڑھ رہا ہوں، تو اب زبان سے نفل یا سنت کہنا ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ چادر پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سردیوں کے اندر بسا اوقات چادر جو ہے وہ اوڑھ کر نماز پڑھی جاتی ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نماز میں رکوع یا سجدے وغیرہ میں ایسا نہ ہو کہ چادر کے دونوں پلو جو ہے وہ لٹک رہے ہوں، تو لہٰذا اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دوبالا مار لیا جائے، پیچھے کر لیا جائے، اس طرح کہ وہ نماز کے اندر جو ہے اس کے دونوں پلو نہ لٹکیں۔ اگر نماز میں دونوں پلو اس کے جو ہے وہ لٹک رہے ہوئے ڈائریکٹ تو یہ سدل ہو جائے گا اور اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ اس نماز کو دہرانا لازم ہوگا۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ سال کے آخری بدھ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ دعا کر کے صدقہ کرنا چاہیے تو اگلا سال آپ کا پورا خیر سے گزرے گا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی مزید کال۔ ناروال سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم الیکٹرونس کا نا انسٹالمنٹ کا کام کر رہے ہیں قسطوں کا، تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ جی مزید کال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے اور اسے گناہ کا پتہ نہیں، کیا وہ شخص گناہ گار ہوگا؟ جی سال کا آخری بدھ تو پہلے خیر میں نے نہیں سنا، بلکہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو لوگ اس طور پہ لیتے تھے۔ بہرحال اس طرح کا کوئی بھی کانسیپٹ دینی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آخری بدھ کی ہی کا خاص خصوصیت ہو کہ اس کی وجہ سے آگے جو ہے وہ بھلائی ملے گی یا اگلا سال بہتر ہوگا۔ ہونا یہی چاہیے کہ سال کے اختتام کے اوپر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا کھویا کیا پایا، کتنے گناہ کیے کتنی نیکیاں کی۔ نیکیاں تو بہت کم ہی کی ہوتی ہیں اور وہ بھی واللہ عالم کے قبول بھی ہوئیں یا نہ ہوئیں،
گناہوں کا اندازہ کر کے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے تاکہ وہ گناہ سال کلوز ہو تو آپ کے نامہ اعمال میں سے وہ گناہ بھی مٹ جائیں، کہ سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، تو لہٰذا چاہیے یہ کہ سچی توبہ کریں تاکہ وہ گناہ مٹ جائیں، اور آئندہ کے لیے اچھی نیتیں کریں کہ آئندہ سال ان گناہوں سے بچتے ہوئے مزید یہ نیکیاں جو ہے وہ کروں گا۔ جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اگلا سال آپ کے لیے خیر و برکت والا ہوگا۔ دوسرا سوال ہمارا قسطوں کا کاروبار ہے۔ قسطوں کا کاروبار فی نفسی ہی تو جائز ہے، بٹ ہمارے ہاں قسطوں کے کاروبار میں مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ ناجائز ہوتی ہیں، مثلاً قسط لیٹ ہونے پر پینلٹی چارج کی جاتی ہے، انشورنس ضروری ہوتی ہے، اور دیگر ناجائز شرائط ہوتی ہیں۔ تو اگر ان ناجائز شرطوں کے ساتھ آپ قسطوں کا کاروبار کر رہے ہیں تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گناہ ہے، ہم سے کام ہو گیا تو کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ یا بعض لوگ اس لیے علم دین بھی نہیں حاصل کرتے کہ بھائی پتہ چلے گا تو یار بچنا ہوگا، نہیں پتہ ہے تو اللہ کو کہہ دیں گے کہ پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، علم دین سیکھنا بھی لازم ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو ڈبل گناہ ملے گا، گناہ کرنے کا بھی گناہ ملے گا اور اس بات کا بھی گناہ ملے گا کہ اس چیز سے متعلق علم حاصل کیوں نہیں کیا، کیونکہ علم کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری، علم کا سیکھنا فرض ہے، تو ڈبل گناہ ملے گا۔ تو یہ بچت نہیں ہوتی کہ نہیں جناب جو ہے وہ بچت ہو گئی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ نہ پتہ ہونے کا الگ گناہ اور گناہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ ہاں بعض جگہ روایت کے اندر یہ آیا کہ جناب عالم سے کے اوپر جو ہے وہ دو گناہ ہوں گے، کہ ایک پتہ تھا اس نے جو ہے وہ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گناہ کیا، تو اس پہ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اگر عالم سے 2 مرتبہ پوچھ گچھ ہوگی کہ تمہیں پتہ بھی تھا اور پھر بھی تم نے گناہ کیا، تو فرمایا کہ جس نے علم حاصل ہی نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے اس طرح کی ایک ہی مرتبہ پوچھا جائے، لیکن وہ پوچھا جائے جو کہ عالم سے پوچھا جائے گا 2 مرتبہ اس پر بھاری ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چھوٹی سی بھی بات پر اگر پکڑ ہو جائے تو انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ تو لہٰذا گناہ معلوم ہو یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جب پتہ چلے تو توبہ کریں، اور توبہ کے ساتھ یہ بھی توبہ کریں کہ یا اللہ جو میں نے علم اس سے متعلق حاصل نہیں کیا تھا اس کی بھی تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ کچھ مزید جو ہے وہ سوالات کو بھی ہم شامل جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ کیا نماز کے دوران کان ڈھانپ سکتے ہیں، یعنی کان ڈھانپ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کان ڈھانپ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت کو کالا کپڑا پہننا جائز ہے؟ جی ہاں، مرد و عورت کو جو ہے وہ کالا کپڑا پہننا جائز ہے، البتہ ماہ محرم کے پہلے عشرے کے اندر جو ہے وہ کالا لباس منع ہے۔ جی مزید کال کیجیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کلیجی کھانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ محمد نعمان رضا اتاری، اطراف کمالیہ سے۔ دارالافتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر آذان دینا کیسا ہے؟ جی پہلا سوال، کلیجی کھانا جائز ہے؟ جی ہاں بالکل، کلیجی کھانا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون جو ہے وہ حلال کیے گئے۔ مرداروں کے اندر مچھلی اور ٹڈی ہے، اور خون کے اندر جو ہے وہ کلیجی اور تلی ہے۔ تو کلیجی حلال جانور جو کہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے تو بالکل اس کی کلیجی کھانا جائز ہے۔ دوسرا سوال کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا کیسا ہے؟ میت کے دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا ایک مستحسن اچھا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے میت کو سوالات قبر کے جوابات بھی گویا تلقین ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جب کہ شیطان میت کو آ کر بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور مختلف رشتہ داروں کی صورتوں میں آ کر اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ تمہارا مرنے والا یعنی باپ ہوں، یا جو بھی گزر گئے، تو میں جو ہے وہ تم عیسائی ہو جاؤ، یا تم جو ہے وہ یہودی ہو جاؤ، یا فلاں کافر مذہب اختیار کر لو، وہ بہت اچھا تھا، اس طرح کے وسوسے جو ہے وہ دیتا ہے، سامنے لے کر آتا ہے۔
تو اس وقت شیطان کو دور بھگانے کے لیے بھی اذان مفید ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے، تو لہٰذا بالکل اذان دینا جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اذان دینا میت کے لیے، مردے کے لیے جو ہے وہ مفید ہے اور فائدہ مند ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا